یہ بہت گہرا اور تسلی دینے والا سوال ہے۔ کن فیکن یعنی بس اللہ کا حکم ہو اور وہ کام فوراً ہو جائے۔ یہ ہر دعا کے ساتھ نہیں ہوتا، مگر کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن پر اللہ خاص رحمت کے ساتھ فوری فیصلہ فرماتا ہے۔ ان دعاؤں کے چند واضح نشانیاں ہوتی ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نشانی نمبر 1، دعا میں اخلاص۔ اخلاص کا مطلب ہے دل، نیت اور امید صرف اللہ سے جڑی ہو، نہ لوگوں کی نظر ہو، نہ کسی اور سے سہارا، نہ یہ خیال کہ فلاں کرے گا تو مسئلہ حل ہوگا۔ جب بندہ اس مقام پر آ جاتا ہے کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، تو یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جہاں کن فیکن کی طاقت ظاہر ہوتی ہے۔ اخلاص میں کیا شمار نہیں ہوتا، صرف زبان سے دعا کرنا، دل کہیں اور ہونا، لوگوں کو سنانے کے لیے لمبی دعائیں کرنا، دعا کے بعد یہ کہنا دیکھیں قبول ہوتی ہے یا نہیں، اللہ کے ساتھ انسانوں پر بھی بھروسہ رکھنا، یہ سب چیزیں دعا کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اخلاص تب آتا ہے جب بندہ ہر دروازہ کھٹکا چکا ہو، ہر انسان سے مایوس ہو چکا ہو اور آخر میں صرف اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے یا رب تیرے سوا کوئی نہیں۔ اس لمحے اللہ فرماتا ہے بس میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ اخلاص والی دعا اکثر رات کے سناٹے میں، تنہائی میں، کسی کو بتائے بغیر مانگی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہجد کی دعا میں کن فیکن زیادہ نظر آتا ہے۔ اخلاص والی دعا میں بھاری بھاری الفاظ نہیں ہوتے، بس دل کی فریاد ہوتی ہے۔ کبھی کبھی صرف اتنا کہنا کافی ہوتا ہے یا اللہ تو سب جانتا ہے۔ یہ جملہ اخلاص کی انتہا ہے۔ جب دعا کرتے ہوئے دل نرم ہو جائے، آنکھیں بھر آئیں اور کانپنے لگے تو سمجھ لیں اخلاص پیدا ہو چکا ہے۔ اخلاص کے وہ آنسو زبان سے جنہیں اللہ فوراً سمجھ لیتا ہے۔ اخلاص کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ دعا کے فوراً بعد دل ہلکا ہو جاتا ہے، بے چینی کم ہو جاتی ہے، نتیجے کی فکر نہیں رہتی۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ دعا اللہ تک پہنچ چکی ہے۔ اخلاص کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ یہ وعدہ خاص طور پر اخلاص والوں کے لیے ہے۔ جب دعا کرنے کے لیے بیٹھیں تو پہلے دن میں کہیں یا اللہ میری یہ دعا کسی کو دکھاوے، سناٹے یا آزمانے کے لیے نہیں، صرف تیرے لیے میں مانگ رہی ہوں۔ پھر خاموشی سے اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ دوسری بڑی نشانی ہے دل ٹوٹا ہوا مگر اللہ سے شکوہ نہ ہو۔ یہ نشانی بہت خاص ہے اور بہت کم لوگ اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ اللہ ہر آنسو کو دیکھتا ہے مگر وہ آنسو جو شکوہ نہ بنے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ دل ٹوٹنا جب کوئی اپنا چھوڑ جائے، برسوں کی دعا پوری نہ ہو، عزت، صحت یا رشتہ آزمائش میں آ جائے، زندگی وہ رخ اختیار کر لے جو سوچا نہ ہو۔ دل ٹوٹنا گناہ نہیں، لیکن دل ٹوٹنے کے بعد اللہ سے بدگمان ہو جانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ان حالات میں اکثر انسان شکوہ کرنے لگ جاتا ہے یا اللہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میں نے کیا گناہ کیا تھا، آپ نے مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیا ہے۔ یہ الفاظ اللہ کو ناراض کرتے ہیں کیونکہ ان میں بدگمانی ہوتی ہے۔ تو آپ شکوہ نہ لائیں زبان پر اور دل سے دعا کریں یا اللہ میں کمزور ہوں تو مجھے سنبھال لیں، یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا مگر مجھے تجھ پر یقین ہے، یا اللہ تکلیف بہت ہے مگر تو جو کرے بہتر ہے۔ یہی الفاظ کن فیکن کے قریب لے جاتے ہیں۔ خاموش صبر کا مطلب یہ نہیں کہ درد نہ ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دل روئے، زبان شکایت نہ کریں، آنسو گریں، ایمان سلامت رہے، سوال ہو مگر بدگمانی نہ ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا میں اپنا شکوہ اور غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں۔ یہی خاموشی صبر ہے۔ صبر میں عاجزی، بندہ ٹوٹ کر بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے حالات خراب ہیں مگر رب اچھا ہے۔ اور تیسرا تعلق ہے، تکلیف میں بھی رشتہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسی حالت پر اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے مجھے پہچان لیا۔ جب دل ٹوٹا ہو مگر شکوہ نہ ہو تو دعا کے بعد دل میں عجیب سکون آ جاتا ہے، بے سبب امید جاگنے لگتی ہے، کوئی راستہ اچانک کھل جاتا ہے، مسئلہ وہیں رہتا ہے مگر بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ سب کن فیکن کی خاموش آمد ہوتی ہیں۔ جب دل بہت بھرا ہو، الفاظ ساتھ نہیں دیں تو بس یہی کہیں یا اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ دعا اللہ کے ہاں بہت وزنی ہے۔ اگر آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے مگر آپ اب بھی نماز، دعا اور اللہ سے جڑی ہوئی ہیں تو خوش ہو جائیں، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں کن فیکن بہت قریب آ چکا ہے۔ تیسری نشانی جس پر اللہ تعالیٰ جلد کن فیکن فرما دیتے ہیں کہ وہ دعا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو۔ یہ نشانی بہت نازک ہے اور بہت طاقتور ہے۔ بہت سی دعائیں صرف اس لیے رک جاتی ہیں کیونکہ ان کے پیچھے دل کی تلخی، غصہ یا بدلہ چھپا ہوتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اس لیے وہ صرف پاک نیت والی دعا کو فوراً اثر دیتا ہے۔ نقصان دینے والی دعاؤں میں کسی کی بربادی مانگی جائے، کسی کے گرنے، ذلیل ہونے یا ختم ہونے کی خواہش ہو، حسد یا غصے کی آگ شامل ہو، یہ سوچ ہو کہ مجھے سکون تب ملے گا جب وہ تباہ ہوگا، اس دعا اللہ کے عدل سے ٹکرا جاتی ہے۔ اس لیے اس پر کن فیکن نہیں ہوتا، کیونکہ بدلہ نفس مانگتا ہے جبکہ اللہ اصلاح چاہتا ہے، بدلہ دل کو سخت کرتا ہے جبکہ دعا دل کو نرم کرنے کے لیے۔ اللہ خود فرماتا ہے میرا کام ہے انصاف کرنا۔
تمہارا کام ہے صبر اور دعا۔ جب بندہ یوں مانگے یا اللہ اگر وہ غلط ہے تو اسے ہدایت دے، یا اللہ مجھے اس شر سے بچا لے، یا اللہ مجھے انصاف دے مگر کس پر ظلم نہ ہو۔ یہ دعائیں عدل کے دائرے میں ہوتی ہیں، اس لیے ان پر جلد فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ اکثر عورتیں دل میں درد رکھتی ہیں، زبان پر بد دعا لے آتی ہیں، خاص طور پر رشتوں کے معاملے میں۔ یاد رکھیں جو عورت بد دعا چھوڑ کر اللہ پر معاملہ چھوڑ دیتی ہے، اللہ خود اس کے حق میں کن فیکون فرما دیتا ہے۔ اس لیے جب دعا مانگے تو دعا سے پہلے 3 بار دل میں کہیں یا اللہ میں بدلہ نہیں، اپنی بھلائی اور تیرے فیصلے کی خیر مانگتی ہوں۔ پھر دعا کریں، جس دل میں انتقام نہیں وہ دل اللہ کا گھر بن جاتا ہے، اور اللہ اپنے گھر کی دعا رد نہیں کرتا۔ نشانی نمبر 4 ہے جس پر اللہ تعالیٰ دعا پر کن فیکون فرماتا ہے، وہ دعا کے ساتھ عاجزی اور آنسو۔ یہ وہ نشانی ہے جہاں الفاظ پیچھے رہ جاتے ہیں اور دل خود اللہ سے بات کرنے لگتا ہے۔ عاجزی اور آنسو وہ حالت ہے جس میں بندہ اپنی طاقت، عقل اور اختیار سب اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ عاجزی کا مطلب یہ نہیں کہ خود کو کم تر سمجھا جائے، بلکہ یہ مان لینا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں سب کچھ کنٹرول نہیں کر سکتا، مجھے تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ جب بندہ یہ مان لیتا ہے تو اللہ اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے۔ آنسو اس وقت آتے ہیں جب دل کے پردے ہٹ جاتے ہیں، نفس خاموش ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے جھک جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ کو وہ آنسو بہت عزیز ہیں جو دکھاوے کے نہیں ہوتے۔ ہر آنسو قبولیت نہیں لاتا، مگر یہ آنسو خاص ہوتے ہیں تنہائی کے آنسو، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، صرف اللہ اور بندہ ہو۔ خاموش آنسو، چیخو پکار کے بغیر دل کے اندر بہنے والے آنسو، شکر کے ساتھ آنسو، درد ہو مگر شکوہ نہ ہو، یہ آنسو بہت وزنی ہوتے ہیں۔ جب ایسی کیفیت میں انسان دعا کرتا ہے تو دل کے بعد دعا ہلکا ہو جاتا ہے، سینے کا بوجھ کم ہو جاتا ہے، آنسو رک جاتے ہیں مگر سکون آ جاتے ہیں، دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ سن رہا ہے۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ دعا عرش تک پہنچ چکی ہے اور آپ کی دعا بہت جلد قبول ہونے والی ہے۔ نشانی نمبر 5 ہے دعا حلال رزق کے ساتھ ہو۔ یہ نشانی بہت بنیادی ہے مگر اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دعا جتنی بھی خوبصورت ہو، اگر رزق میں حرام یا مشتبہ چیز شامل ہو تو وہ دعا کمزور ہو جاتی ہے، اور جب رزق پاک ہو تو دعا میں ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ اللہ جلد فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حلال رزق صرف نوکری یا کاروبار کا نام ہے، حالانکہ حلال رزق میں یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں، جو کماتے ہیں ہم، جو کھاتے ہیں اور جو پہنتے ہیں، جو بھی گھر میں لاتے ہیں، جو اولاد کو کھلاتے ہیں۔ اگر ان میں ناپاکی آ جائے تو دعا پر پردہ آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص دعا کرتا ہے مگر اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حرام لقمہ دل کو سخت کر دیتا ہے، آنسوں کی تاثیر کو کم کر دیتا ہے، دعا کو آسمان تک پہنچنے نہیں دیتا۔ اس لیے جب بندہ حلال کماتا ہے، تھوڑے پر قناعت کرتا ہے، مشتبہ چیز سے بھی بچتا ہے تو اللہ اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے، ایسے بندے کی دعا میں فوری اثر آ جاتا ہے۔ اکثر عورتیں کہتی ہیں ہم تو کماتی نہیں، پھر دعا کیوں رکتی ہے؟ یاد رکھیں گھر میں آنے والا رزق، شوہر کی کمائی، بچوں کا خرچ، سب کا اثر عورت کی دعا پر بھی پڑتا ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اگر عورت نیت کرے اور کہے یا اللہ میں حلال پر راضی، تو اللہ ایسی نیت کی وجہ سے اس کی دعا کو وزن عطا فرماتا ہے اور اس کی دعا کو قبولیت کا درجہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو سب سے پہلے دیتا ہے، اس لیے آپ یہ دعا کیا کریں، یا اللہ میرے رزق کو پاک فرما دے، میرے کھانے کو حلال بنا دے اور میری دعا کو قبولیت عطا فرما۔ یہ دعا رزق کی صفائی کا سبب بنتی ہیں۔ اگر تھوڑا ہو مگر سکون ہو، دل مطمئن ہو جاتا ہے، دعا میں جلدی نہیں آتی، تو سمجھ لیں رزق میں برکت ہے، اور ایسی دعا پر کن فیکون اللہ تعالیٰ بہت جلد فرمانے والا ہے۔ یہ کچھ خاص نشانیاں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔